بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان میں بی جے پی کے بعض لیڈروں کی شان رسالت میں گستاخی پر عالم اسلام سخت برہم۔ ایران سمیت مختلف ملکوں میں ہندوستانی سفیروں کو وزارت خارجہ میں طلب کر لیا گیا۔ پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کی محاذ آرائی، حکومت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دے تو بات چیت کر سکتے ہیں، شیخ رشید کا بیان۔ IAEA میں ایران مخالف قرارداد پر ایرانی وزیر خارجہ کا دو ٹوک بیان، ہر طرح کی صورتحال کے ذمہ دار امریکہ اور مغربی ممالک ہوں گے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ہندوستان میں بی جے پی لیڈروں کے ذریعے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز بیانات اور کان فلم فیسٹیول میں قرآن کریم کی بے حرمتی پر مبنی اقدامات کی اسلامی جمہوریہ ایران نے سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے شدید احتجاج کیا ہے اور تہران میں ہندوستانی سفیر کو بھی وزارت خارجہ میں طلب کر لیا گیا۔ ہندوستان میں ایک ٹی وی پروگرام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیے جانے کے بعد تہران میں تعینات ہندوستانی سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کر لیا گیا۔ سامعین، اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ اور دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ آپ خبروں کے فوراً بعد سماعت فرمائیں گے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ہندوستان کی حکمران جماعت بی جے پی کے ترجمان کے توہین آمیز بیان کی مذمت کی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے اپنے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ توہین کا یہ سلسلہ نفرت بڑھانے، ہندوستان میں اسلام کی توہین کرنے، مسلمانوں کے خلاف منظم کارروائیوں، انہیں محدود کرنے اور ان کے اثاثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انجام دیا جا رہا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے ہندوستانی حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس طرح کے توہین آمیز اقدامات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کا مقابلہ کریں اور مسلمانوں کے خلاف پرتشدد اور نفرت انگیز اقدامات کے ذمہ داروں پر مقدمہ چلائیں اور ان کے پس پشت عناصر کا مواخذہ کریں۔ اسلامی تعاون تنظیم نے مطالبہ کیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے امن و سیکورٹی اور فلاح و بہبود کی ضمانت دی جائے اور ان کے دینی و ثقافتی حقوق و تشخص نیز مذہبی مقامات کے تحفظ کی حمایت کی جائے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے اپنے بیان میں عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کونسل سے ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے اس طرح کے اقدامات کا مقابلہ کرنے کے لیے لازمی تدابیر اختیار کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان میں برسر اقتدار جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی قومی ترجمان نپور شرما اور دہلی کے ریاستی ترجمان نوین کمار جندل کے ٹویٹ اور پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے بعد سوشل میڈیا کے اکثر صارفین نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے اور حکومت ہندوستان سے اس سے نمٹنے اور ان پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ صارفین نے ہندوستان میں برسر اقتدار جماعت بی جے پی کے ترجمان کے اس اقدام کو اس ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کی اسلام دشمن اور انتہا پسندانہ پالیسیوں کا تسلسل قرار دیا ہے۔ ہندوستان کی حکمران جماعت کے دو سرکردہ لیڈروں کے توہین آمیز بیانات پر حکومت پاکستان نے ہندوستانی ناظم الامور کو طلب کر کے سخت احتجاج کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ گستاخانہ بیانات سے پاکستانی عوام اور مسلم امہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ بیان میں عالمی برادری سے ہندوستان میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات کا سخت نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق ہندوستان کے انتہا پسندوں کو سیکورٹی فورس کی سرپرستی حاصل ہے اور مسلمانوں کو
دیوار سے لگانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ہندوستان کی حکمران جماعت کے لیڈروں کی جانب سے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں مذہبی آزادیوں کو پامال اور مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان شدید محاذ کے درمیان سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے حکومت کے ساتھ مشروط بات چیت کے لیے اپوزیشن کی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ اگر حکومت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوئے بغیر عمران خان کسی سے بات چیت نہیں کریں گے۔ شیخ رشید نے کہا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان بجٹ کے بعد حکومت کے خلاف آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ شیخ رشید نے حکومت کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں سے حکومت نہیں چل رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اسی سال الیکشن ہو جائیں گے۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، باپ اور بیٹا وفاق اور ایک صوبے پر قابض ہیں۔ قبل ازیں لاہور ہائی کورٹ کی راولپنڈی بینچ نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی ضمانت قبل از گرفتاری 1,00,000 روپے مچلقے کے عوض منظور کر لی۔ سماعت کے دوران خود شیخ رشید بھی کمرے عدالت میں پیش ہوئے۔ ان پر مختلف شہروں میں توہین مذہب کے 17 مقدمات درج ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ٹویٹ کیا ہے کہ اگر ایران مخالف قرارداد پیش کرنے والوں نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی میں دھمکی کا طریقہ اختیار کیا تو اس کے تمام تر نتائج کے ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہوں گے۔ آج پیر کے دن ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہو رہا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اس اجلاس میں امریکہ اور 3 یورپی ممالک نے اپنی مشترکہ قرارداد بورڈ آف گورنرز کو پیش کی ہے اور اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ خفیہ سائٹوں میں یورینیم ملنے سے متعلق مسائل کا حل نہ ہونا شدید تشویش کا سبب ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس بلائے جانے کے موقع پر پیر کے دن ایک ٹویٹ میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل سے اپنی ٹیلی فونی گفتگو کی جانب اشارہ کیا اور لکھا کہ ہم نے جوزف بورل سے پابندیوں کے خاتمے سے متعلق مذاکرات اور ان مذاکرات کے جاری رہنے کے بارے میں مشاورت کی ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے صراحت کے ساتھ لکھا کہ اگر ایران مخالف قرارداد پیش کرنے والوں نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی میں دھمکی کا طریقہ اختیار کیا تو اس کے تمام تر نتائج کے ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہوں گے۔ وزیر خارجہ نے اپنی ٹویٹ میں مزید لکھا ہے کہ ہم ایک اچھے، مضبوط اور پائیدار سمجھوتے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اگر امریکہ اور 3 یورپی ممالک حقیقت پسندی سے کام لیں تو سمجھوتے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس سے پہلے یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ سے بھی ٹیلی فونی گفتگو میں خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ اور 3 مغربی ملکوں نے IAEA میں کسی طرح کی سیاسی چال بازی کا مظاہرہ کیا تو انہیں ایران کے سخت اور فوری رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ واضح رہے کہ مغربی ممالک خصوصاً امریکہ نے ویانا مذاکرات میں وقفہ پیدا ہونے کے بعد جامع ایٹمی مذاکرات سے متعلق اپنے وعدوں پر عمل کرنے کے بجائے ایران کو قصوروار ظاہر کرنے کے لیے اس کے خلاف تشہیراتی اور نفسیاتی جنگ شروع کر رکھی ہے۔ اقوام متحدہ نے یمن کے صوبے تعز اور دیگر صوبوں میں راستے کھولنے کے لیے متصادم فریقوں کے درمیان مذاکرات شروع کرنے کی خبر دی ہے۔
روس اليوم کی رپورٹ کے مطابق یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندہ دفتر نے اعلان کیا ہے کہ یمن کی نیشنل سولوشن حکومت اور سعودی حمایت یافتہ مستفی یمنی حکومت کے وفود نے مسلسل دوسرے دن عمان میں براہ راست مذاکرات انجام دیے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ مذاکرات جنگ بندی کی مدت میں توسیع پر اتفاق رائے کے بعد تعز اور دیگر صوبوں میں راستوں کو کھولنے کے لیے انجام پا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے نمائندہ دفتر نے ابھی مزید تفصیلات کا اعلان نہیں کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ مہینے کے آخر میں ہونے والے مذاکرات کے پہلے دور میں فریقین کے درمیان تعز کے محاصرے کے خاتمے کے سلسلے میں اتفاق نہیں ہو سکا تھا۔ عراقی ذرائع نے بغداد میں ایک جاسوس کوارڈ کاپٹر کے گر کر تباہ ہو جانے کی خبر دی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کوارڈ کاپٹر بغداد کے الرضافہ جیل کے اوپر جاسوسی کی کارروائی کے دوران گر کر تباہ ہوا ہے۔ اب تک اس سلسلے میں مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ دوسری جانب بعض ذرائع نے باقوبہ سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہاشمیات کے علاقے میں داعش کے حملے کے بعد سیکیورٹی ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ داعش دہشت گردوں نے ایک سیکیورٹی زون میں نصب تھرمل کیمروں کو حملے کا نشانہ بنایا، جس سے انہیں نقصان پہنچا ہے۔ لبنان کے وزیر دفاع نے جنوبی لبنان کے متنازع علاقے میں صہیونی حکومت کے اقدامات کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے سخت خبردار کیا ہے۔ النشرہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق لبنان کے وزیر دفاع موئی سلیم نے ایک بیان میں زور دے کر کہا کہ اسرائیل ایک بار پھر تمام بین الاقوامی قوانین کو نظر انداز اور لبنانی سرحدوں میں اپنی منمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اس کے اس اقدام سے سمندری حدود کے تعین کے لیے مذاکرات شروع کرنے کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی، جو اقوام متحدہ کی زیر نگرانی انجام پا رہی ہیں۔ لبنان کے وزیر دفاع نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ صہیونی حکومت کے ان اقدامات کو روکنے اور جنوبی لبنان میں کسی بھی طرح کی سیکیورٹی تشویش اور خطرہ پیدا ہونے سے روکنے کے لیے فوری اقدام کرے اور بین الاقوامی قراردادوں پر عمل کرائے تاکہ علاقے کے استحکام کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ روس نے ایک ماہ بعد پھر سے کیف پر میزائل حملے شروع کر دیے ہیں اور اعلان کیا ہے کہ اگر یوکرائن کو زیادہ رینج کے میزائل بھیجے گئے تو وہ اس کے دیگر علاقوں کو بھی حملے کا نشانہ بنائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ کیف پر روسی فوج کے حالیہ حملوں کے بعد کیف کے آسمان پر دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے نظر آ رہے ہیں۔ یوکرائن کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ مال گاڑی کے ریلوے ٹریک پر میزائل گرنا ہے، تاہم روس کا کہنا ہے کہ یہ یوکرائن کے لیے یورپ کے بھیجے گئے ٹینکوں پر روس کے میزائل حملے کا نتیجہ ہے۔ یوکرائن ریلوے نے تصدیق کی ہے کہ مشرقی کیف میں ایک ریل ویگن کی تعمیر کے کارخانے پر 4 میزائل گرے ہیں۔ کیف پر روسی فوج کا کل کا حملہ اپریل کے بعد سے پہلا حملہ ہے۔ نائجیریا کے ایک چرچ میں اتوار کو ہونے والے مذہبی اجتماع کے موقع پر مسلح افراد کی فائرنگ سے 50 افراد ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مسلح افراد نے اتوار کو ریاست اوانڈو کے سینٹ فرانسس کیتھولک چرچ میں جمع ہونے والے افراد پر فائرنگ اور دھماکہ خیز مواد سے حملہ کیا۔ نائجیریا کے ایوان زیریں کے رکن ایڈی لیگبی تیملیین نے کہا ہے کہ اس حملے میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہوئے ہیں، مرنے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اوو کے ایک ہسپتال کے ایک ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ 50 سے کم لاشوں کو اوو کے فیڈرل میڈیکل سینٹر اور سینٹ لوئس کیتھولک ہسپتال منتقل کیا